السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ کیسے بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت کا زمانہ کب سے کب تک رہا ہے، یعنی انہوں نے ملک ہندوستان پر کتنے سال تک حکمرانی کی ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی اور ان کی وفات کب ہوئی، ان کے کیا کیا کارنامے ہیں، ان کی بادشاہت کا زمانہ کیسا تھا، اپنی رعایا کے علماء اور طلباء سے کیسا تعلق رکھا کرتے تھے، ان کی کیا کیا خدمات ہیں، اس طرح کی ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل بزم فرقان آفیشل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے 15 ذی القعدہ 1027 ہجری مطابق 3 نومبر 1618 عیسوی میں ارجمن بانو یعنی ممتاز محل کے بطن سے مالوہ کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محی الدین محمد ہے۔ اورنگزیب ان کا لقب اور والد شاہ جہاں نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا تھا۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابو الواعظ ہرگامی سے اور علم و ادب مولوی محمد قنوجی سے حاصل کیا، اور دیگر اساتذہ سے دینی علوم میں مہارت تامہ حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء اور مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفہ و تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم سلوک و معرفت حاصل کیا۔ ان کی اطاعت و عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہتے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے، با جماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے، اور چاشت کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف کا پابندی سے اہتمام کرتے۔ پیر، جمعرات اور جمعے کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقل مند، بہادر، منصف مزاج تھے، اور حکومت اور ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ 1068 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے، اور 25 لاکھ روپے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,03,000 روپے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ فرمائے۔ 1,60,000 روپے کی لاگت سے قلعے کے اندر سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی۔ جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر خانے کھلوائے۔ ان کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرقی حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملک انتظام کے تحت نشہ آور چیزوں، ناچ گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی۔ راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا۔ 1,40,000 روپے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقے اور مذہب کے لوگ خوشحالی اور امن و سکون سے رہا کرتے تھے، اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کیا کرتے تھے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات کو غور سے سن کر فیصلہ کرتے، اور حق بات کے مقابلے میں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ مغلیہ سلطنت کے ایک نیک سیرت، متقی اور خدا ترس بادشاہ تھے۔ اسلام سے بے پناہ محبت رکھتے تھے،
انہوں نے عوامی فلاح کے لیے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ اسی لیے مسلم مؤرخین ان کو تمام مغلیہ بادشاہوں سے سب سے بہتر بادشاہ گردانتے ہیں۔ یہ حکومتی مال سے کبھی کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ قرآن کریم اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ٹوپیاں سی کر فروخت کیا کرتے تھے، اور اس کی جو آمدنی ہوا کرتی تھی اسی سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اپنے ملازمین پر بھی کبھی سختی نہیں کیا کرتے تھے۔ علماء کرام اور صوفیاء کرام کا بے حد ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ بہت سے علماء کرام ان کو اپنے دور کا مجدد بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں کافی تجدیدی کام بھی کیے ہیں۔ علامہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی و شرعی علوم سے خاص لگاؤ تھا۔ یوں تو ان کے دور میں بہت سے دینی اور علمی کام انجام دیے گئے اور بہت ساری کتابیں شائع کی گئیں۔ انہی میں سے علامہ حسن کی کتاب رد شیعہ اور دوسری کتاب مولانا محمد مصطفیٰ کی نجم الفرقان ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ کی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ان کا گراں قدر علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے علماء کرام کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ فقہ کی تمام کتابوں سے مسائل منتخب کر کے ایک ایسی جامع کتاب تیار کی جائے جو فقہ کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ شیخ نظام الدین کو اس جماعت کا صدر بنایا گیا۔ چنانچہ علماء کی 8 سالہ محنت کے بعد فتاوی عالمگیری شاہی تیار ہوئی، جس پر اس زمانے میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ روزانہ اس کتاب کا ایک صفحہ شیخ نظام سے پڑھوا کر اس پر غور و فکر فرماتے اور پھر علماء کی متفقہ رائے سے اس کو لکھا جاتا۔ حقیقت میں یہ ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ جس نے علماء اور طلباء کو فقہ کی تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا۔ جب اس کتاب کو عرب علماء نے پڑھا تو اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پھر عرب میں فتاوی ہندیہ کے نام سے اس کو شائع کیا گیا۔ تمام مؤرخین یہاں تک کہ ان کے مخالفین بھی متفق ہیں کہ یہ تخت شاہی پر بیٹھنے والا ایک درویش تھا جو قرآن مجید کی کتابت اور ٹوپیوں کی سلائی سے اپنی ضروریات پوری کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت وصیت کی کہ ان کی اسی آمدنی سے تجہیز و تکفین کی جائے۔ ایسے زاہد درویش، صفت قناعت پسند اور عیش و عشرت سے دور بادشاہ کی نہ صرف ہندوستان بلکہ تاریخ عالم میں بہت کم مثالیں مل پائیں گی۔ آخر کار یہ درویش 3 مارچ 1707 عیسوی کو ملک ہندوستان پر تقریباً 50 سال حکمرانی کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ رب العزت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔